السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے شہر ستم گر میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے ہی دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستم گر میں ایپیسوڈ 32۔ نیا دن نکل آیا تھا جس کے باعث سب اپنے اپنے بستروں سے نکل کر پھر سے زندگی کے الجھے معاملات سلجھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ رخسار اپنے سنگل بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی اور باقی لڑکیاں بھی ایسے ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھیں۔ رخسار، تم سے کوئی ملنے آیا ہے، وارڈن نے آ کر اطلاع دی تو متعجب ہوتی سیدھی ہوئی۔ یہ نئی وارڈن تھی کیونکہ پرانی انتظامیہ کو اب یہاں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر وہ ملاقات والے مخصوص ڈرائنگ روم میں آئی۔ ڈبل صوفے پر بیٹھی بینی کو دیکھتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ کیسی ہو رخسار؟ وہ اپنائیت سے پوچھتی کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ وہ سادہ سا جواب دے کر سیدھا مدعے پر آ گئی۔ تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، بیٹھو۔ بینی نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ اگر آپ پھر سے وہی بات کرنے آئی ہیں جو آپ کے بھائی مجھ سے کر کے گئے ہیں۔ تو میرا جواب ابھی وہی ہے جو آپ کے بھائی کو دیا تھا۔ آپ خواہ اپنا وقت برباد کریں گی۔ اس نے وہیں کھڑے رہ کر رکھائی سے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اس انکار کی وجہ جاننے آئی ہوں، وہ بھی تحمل سے بولی۔ آپ اتنی نادان لگتی تو نہیں ہے کہ وجہ نہ سمجھ سکیں۔ اس کے انداز میں طنزیہ حیرت تھی۔ مجھے بھی تم اتنی نادان نہیں لگتی تھی کہ ایک معمولی سی بات کو وجہ بنا کر خود پر خوشیاں حرام کر لو۔ اس نے بھی ترقی پہ ترقی کہا۔ معمولی سی بات؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی شے اس کی عصمت ہی تو ہوتی ہے، اور جب وہی نہ رہے تو پھر عورت میں بچتا کیا ہے؟ اس نے دکھ سے سوال کیا۔ کیا وہ عصمت تم نے خود لوٹائی ہے؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ میں نے لوٹائی نہیں ہے بلکہ بے دردی سے لوٹی گئی ہے۔ اس نے کرب سے تصحیح کی۔ تو بس، جو کام تم نے کیا ہی نہیں ہے تو خواہ خود کو اس کی سزا دینے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتی چند قدم آگے آئی۔ سزا میں نہیں دے رہی، معاشرہ دیتا ہے مجھ جیسی عورتوں کو جو کہ بہت بھیانک ہوتی ہے۔ ہمیں ترس و حوث بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے پیچھے ذو معنی باتیں کی جاتی ہیں اور عزت دار گھرانوں میں ہمارا داخلہ ایسے ممنوع کر دیا جاتا ہے جیسے ہمیں کوئی چھوت کی بیماری ہو۔ کرب سے کہتی وہ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تو تم اس نام نہاد معاشرے کی بلا وجہ کی سزا مانتی ہی کیوں ہو؟ جن نظروں میں تمہارے لیے عزت نہیں ہے انہیں ایسے نظر انداز کرو جیسے تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ جو تمہارے پیٹھ پیچھے بولتے ہیں انہیں پیٹھ کے پیچھے ہی رہنے دو، سر پر سوار نہ کرو، اور جہاں تمہارے داخل ہونے پر پابندی لگا دی جائے تم بھی اس چوکھٹ پر بیٹھ کر سر پیٹنے کے بجائے اس دروازے کو لات مار کر آگے بڑھو۔ دنیا تم پر زیادتیوں کے پتھر پھینکے جا رہی ہے اور تم بجائے ان سے بچ کر آگے بڑھنے کی جگہ کھڑی انہیں اپنی جھولی میں بھر رہی ہو، اور جب ان کا وزن زیادہ ہو گیا ہے تو شکایت کر رہی ہو کہ چلا نہیں جا رہا۔ تو کون کہہ رہا ہے تمہیں یہ بوجھ لے کر چلنے کے لیے؟ وہ بھی بنا رکے جذباتی انداز میں بولتی اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے لگی۔ وہ فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے چپ چاپ اسے دیکھی گئی۔ آپ کے لیے یہ سب کہنا آسان ہے۔ آپ ایک ایسی وکٹم نہیں ہے نا جس کا الگ الگ بستروں پر ریپ ہوا ہو۔ وہ گویا ہوئی تو اس کے انداز میں تکلیف و بے بسی تھی۔ آنسو چھلک کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ بینی کو بے ساختہ اسے ٹوٹ کر ہمدردی ہوئی۔ وہ چند قدم مزید آگے آئی، نرمی سے اس کے بازوؤں کو تھاما۔ ریپ وکٹم نہ صحیح مگر عورت تو ہوں نا، سمجھ سکتی ہوں کہ جب ایک عورت سے اس کی عصمت چھینی جا رہی ہو تو اس پر کیا گزری ہوگی۔ بلا شبہ وہ سب بہت بھیانک اور تکلیف دیتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب تم اس تکلیف سے باہر آؤ۔ اس کے انداز میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ جب سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زخمی شخص ساری زندگی اسی جائے حادثہ پر بیٹھ کر نہیں گزارتا، وہ وہاں سے اٹھتا ہے، اسپتال جاتا ہے، زخم پر مرہم لگاتا ہے اور پھر سے جیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایک برا حادثہ ہوا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اسی جگہ پر پڑے رہنے سے تکلیف کم نہیں ہوگی، تمہیں وہاں سے اٹھنا ہوگا۔ بینی نے آہستگی سے
اس کے آنسو صاف کیے۔ مسئلہ میرے اٹھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ مجھے عزت سے قبول نہیں کرے گا اور مجھ پر طرح طرح کی باتیں بنائے گا۔ اب انداز میں غصہ نہیں ڈر تھا۔ پھر سے معاشرہ؟ وہ زچ ہو کر بڑبڑائی۔ گولی مارو یار اس بے حس معاشرے کو جسے تمہاری پرواہ نہیں ہے، بس چٹخارے لینے سے مطلب ہے۔ اس کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ لڑکی 20 سے اوپر ہو گئی اور شادی نہیں کی تو باتیں بنانا شروع، لڑکا 20 سے اوپر ہو گیا اور نوکری نہیں ہے تو باتیں بنانا شروع، پڑھائی میں نمبر اچھے نہیں آئے تو باتیں بنانا شروع، شادی کے بعد خوشخبری نہیں آئی تو باتیں بنانا شروع، رنگ دبتا ہے تو باتیں، جسم دبلا یا موٹا ہے تو باتیں، عمر زیادہ ہو گئی تو باتیں، زندہ ہیں تو باتیں، مر گئے تو بھی باتیں۔ انسان ختم ہو جائے گا مگر یہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم خود سوچو کہ جو معاشرہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جینا محال کر کے رکھتا ہے، وہ بھلا تم جیسی وکٹم کو کیسے بخشے گا؟ وہ تو تمہیں اپنی باتوں سے نوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ خود کو اس بے حس معاشرے کے حوالے مت ہونے دو۔ وہ جھلا کر بنا رکے بولتی چلی گئی۔ میں کیسے بچاؤں خود کو ان سب سے؟ شاید اب وہ سچ میں حل چاہتی تھی۔ سب سے پہلے تو خود کو مظلوم ملزم سمجھنا چھوڑ دو، خود ترسی سے باہر آؤ۔ غلط وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا، تم بالکل بے قصور اور ویسی پاکیزہ ہو جیسی اس حادثے سے پہلے تھیں۔ محض جسم کے ایک حصے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ عورت ناپاک ہے اور اسے جینے کا حق نہیں۔ ہاں، یہ بات معاشرے کو سمجھانا مشکل ہے، مگر پہلے تم خود تو سمجھو۔ بدلاؤ کی شروعات اپنے اندر سے ہی کرنی ہوتی ہے۔ اس نے راستہ دکھانا شروع کیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ باہر کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، سورج مدھم ہو گیا ہو، رنگ برنگے پرندے آسمان میں اڑ رہے ہوں، مگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگا کیونکہ کسی بات کو لے کر تم اندر سے اداس ہو؟ اس نے یکدم ایک سوال کیا۔ ہاں، روز ہی ہوتا ہے، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ دیکھو، یہ کتنی واضح مثال ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں فرق باہر کے حالات سے نہیں اپنے خیالات سے پڑتا ہے۔ جب اندر کی اداسی کی وجہ سے تمہیں باہر کے خوبصورت موسم کی پرواہ نہیں رہتی تو سوچو، جب تم اندر سے پر امید ہوگی تو باہر سے دنیا چاہے جو بھی بولے تمہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے مضبوط پہلو اجاگر کیا جو شاید اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ سچ کہوں تو میں یہاں یہ سوچ کر نہیں آئی تھی کہ تمہیں ہر حال میں اپنے بھائی سے شادی کرنے کے لیے راضی کر کے ہی رہوں گی، بلکہ میں واقعی تمہارا مسئلہ جاننے آئی تھی۔ اگر تمہیں کاشان نہیں پسند اور تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور کسی کو تم پر زبردستی نہیں کرنے دوں گی، لیکن تم پلیز خود ترسی کا مزید ظلم نہ کرو۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، اچھی ڈگری لے کر اچھی جاب کرو، خود کا خیال رکھو اور وہ سب کرو جو تمہیں اپنے لیے کرنا اچھا لگتا ہے۔ زندگی پر اب بھی تمہارا پورا حق ہے اور یہ سب کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، ان پر عمل ممکن ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ اس وقت ایک بہن بن کر نہیں، ایک ہمدرد مخلص دوست بن کر بات کر رہی تھی۔ کیا میرے لیے دوبارہ پڑھائی شروع کرنا آسان ہوگا؟ وہ گھبرائی۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہاں لکھا ہے کہ ریپ وکٹم لڑکیاں دوبارہ نہیں پڑھ سکتیں؟ اور اس سے بھی اہم کہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس کو کون بتائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہیں الہام ہوگا؟ اس نے پے درد پہ سوال اٹھائے۔ تمہارا یہ ڈرا سہما روپ ہی ہے جو دنیا کو تمہاری طرف مشکوک انداز میں متوجہ کرے گا کہ یقیناً تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اگر تم ایک عام لڑکی کی طرح پورے کانفیڈنس سے رہو گی تو بھلا کس کو پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو کوئی باتیں بھی نہیں بنائے گا، اور اگر پتہ چلنے پر کسی نے باتیں بنائی بھی تو تمہیں انہیں سر پر سوار نہیں کرنا ہے۔ میری باتوں کے ذریعے اس کے ذہن میں پڑی نا امیدی کی منفی گرہ کھولتی گئی۔ رخسار نے کچھ کہنے کے بجائے ہلکا سا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے کھولیں، گویا وہ خود کو کسی نئے سفر کے لیے تیار کر رہی ہو۔ بینی نے بھی اسے تھوڑا وقفہ دیا، جبکہ اس کے دوران بینی کے ذہن میں کل رات کاشان سے ہونے والی گفتگو تازہ ہو گئی تھی۔ فلیش بیک۔ مجھے زندگی بھر کنوارا رہنے میں بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی ماں کی آنکھوں میں حسرت نہیں دیکھنا چاہتا، اور مجھے ایک ایسی لڑکی نظر آئی ہے جو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ کاشان اب بھی بات گھمائے جا رہا تھا۔ ہاں تو کون ہے وہ؟ بینی کی بے چینی عروج پر تھی۔ میرے جیسی ہی ہے، بن ماں باپ کی یتیم و بے سہارا، میرے اور بریرہ کے بارے میں سب جانتی ہے، مگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اس نے کہتے ہوئے نظر جھکائیں۔ کیوں نہیں کرے گی اور وہ ہے کون؟ اس نے بے تابی سے جاننا چاہا۔ کاشان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ رخسار۔
اس کا ایک لفظی جواب سن کر بینی دنگ رہ گئی۔ وہ شیلٹر ہوم والی رخسار؟ بینی کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہاں وہی، کل گیا تھا میں اس سے بات کرنے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس پر ترس کھا کر شادی کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس نے تصدیق کرتے ہوئے اضافی جواب دیا۔ بینی کی حیرت جوں کی توں تھی۔ یہ اچانک تجھے اس سے شادی کا خیال کیوں آ گیا؟ اس نے الجھن کو الفاظ دیے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر بریرہ کے علاوہ کوئی لڑکی میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہے تو وہ صرف رخسار ہی ہے۔ وہ مجھ سے پہلے بریرہ کو جانتی تھی، بریرہ اس کے لیے کوئی انجان دوسری عورت نہیں ہوگی۔ اس نے وجہ بتائی جو ہنوز بینی کے سر پر سے گزر گئی۔ تو جانتا ہے نا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بینی نے دبے دبے لفظوں میں کچھ جتانا چاہا۔ ہاں جانتا ہوں، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ غلط وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ وہ بالکل بے قصور اور ویسی پاکیزہ ہے جیسی اس حادثے سے پہلے تھی۔ محض جسم کے ایک حصے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اب عورت ناپاک ہے اور اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ جذباتی انداز میں تیزی سے کہتا گیا۔ تو غلط سمجھ رہا ہے، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ ان سب کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہوگی۔ ایسے میں شادی کے بندھن میں بندھنا کیا ٹھیک ہوگا اس کے لیے؟ بینی نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ شادی بات کی بات ہے، اگر وہ مجھ سے شادی نہ بھی کرے تب بھی کم از کم صرف اس وجہ سے اسے خود پر خوشیاں حرام نہیں کرنی چاہیے۔ اسے اس ذہنی اذیت سے خود کو باہر نکالنا ہوگا، ورنہ وہ خود ہی گھٹ گھٹ کر ختم ہونے لگے گی اور رہی سہی کسر لوگ پوری کر دیں گے۔ اس کے اندازے میں بے ریا فکر تھی، جس کے پیش نظر بینی سوچ میں پڑ کر اسے دیکھے گئی۔ حال وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک ریپ وکٹم ہوں؟ رخسار نے دوبارہ سر اٹھا کر نارمل انداز میں سوال کیا۔ شاید وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کیونکہ تم اسے پسند آ گئی ہو، بینی نے مسکراتے ہوئے ہلکا پھلکا جواب دیا۔ یہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گئی، لیکن یہ سوال اب بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے مجھے ہی کیوں چنا۔ وہ اس ایک نقطے کو لے کر اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ یہ اب تم مجھ سے خود ہی پوچھ لو، بینی نے کندھے اچکا کر کہتے ہوئے اس کے عقب میں اشارہ کیا۔ رخسار چونک کر پلٹی تو کاشان کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس کی غیر متوقع آمد پر رخسار کی دھڑکن بری طرح منتشر ہو گئی۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، بینی کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اب اپنے حصے کا وہ کام کر چکی تھی۔ اب یہاں بس یہ دونوں تھے اور ان کے درمیان گہری خاموشی۔ کیا پوچھ رہی تھی تم؟ وہ گمبھیرتا سے کہتا چند قدم آگے آیا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی میں ایک ریپ وکٹم ہوں؟ اس نے دھیرے سے سوال دہرایا۔ پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو کہ بریرہ کے بارے میں تمہارے جذبات کیا ہیں؟ اب وہ اس مقابل کھڑا تھا۔ ناقابل بیان، انہوں نے میرے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان دی، وہ میری محسن تھیں، اور میں اپنی جان دے کر بھی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ اس کے انداز میں بریرہ کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ بس اسی لیے میں نے تمہیں چنا، جس کے دل میں بریرہ کے لیے جلن نہیں بلکہ عزت ہو۔ میں اپنے لیے ایسا ہی ساتھی چاہتا ہوں، اور وہ عزت بھرا دل تم سے بہتر پوری دنیا میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں وجہ بتائی اور سر اٹھا کر مبہوت سی اسے دیکھتی چلی گئی۔ بابر اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کافی عرصے سے وہ کاروباری معاملات پر ٹھیک طرح توجہ نہیں دے پایا تھا۔ سب کچھ اس کے مینیجر نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ اب جب حالات کی تیز آندھی تھمی تھی تو وہ واپس اپنے معمول کی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ صاحب، حوریہ بی بی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ وہ کف کے بٹن بند کر رہا تھا تب شکیلہ نے آ کر اطلاع دی۔ وہ تھوڑا متعجب ہوا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کی ہدایت پر شکیلہ سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ بابر نے بیڈ پر سے اپنا بلیک کوٹ اٹھایا اور ڈارک بلو شرٹ کے اوپر پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو صوفے پر بیٹھے ہونے کے بجائے حوریہ کندھے پر پرس لیے یہاں سے وہاں ٹہلتی ملی۔ وہ تھوڑی مضطرب لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس پر نظر پڑتے ہی وہ ایک جگہ رک گئی۔ وعلیکم السلام، تم اچانک یہاں، سب خیریت ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ جی، میں مما کے پاس لندن واپس جا رہی ہوں، آج ہاسٹل چھوڑ دیا ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ جب تم لندن چھوڑ کر یہاں ہاسٹل میں رہنے آئی تھی میں نے تو تبھی کہا تھا کہ یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن خیر ہے، دیر آئے درست آئے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں زاویار کے لیے آئی تھی کہ ایک ہی شہر میں رہوں گی تو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکوں گی، مگر اب وہ رہا ہی نہیں، اس نے آہستگی سے وجہ بتائی۔
زاویار کے ذکر پر بابر کی مبہم مسکراہٹ سمٹ کر غائب ہو گئی۔ زاویار کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ اس کی اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کے انداز میں نفرت ہو آئی تھی۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی۔ خیر، تمہارا یہاں رہنا بیکار ہی تھا، کیونکہ اب نہ تمہارا کزن رہا اور نہ تمہاری دوست بریرہ۔ یہاں سے دور جا کر جلدی سے بھلا کر نارمل ہو پاؤ گی۔ بابر نے بات بدلتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ اس کی بات پر حوریہ نے لب بھینچ کر چھوڑے۔ غالباً وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ بابر اس کی الجھن بھانپ گیا تھا۔ سوال کا بھی اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، بس بے چینی سے نظر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی۔ کیا بات ہے حوریہ؟ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ کہنا ہے کیا؟ اس نے دوبارہ تھوڑے اضافے کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ اس کا رویہ بابر کو الجھا رہا تھا۔ آپ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔ معافی؟ مگر کیوں؟ وہ کچھ سمجھا نہیں۔ حوریہ نے پہلے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ نظر جھکاتے ہوئے آہستہ سے گویا ہوئی۔ میں بچپن سے زاویار کو پسند کرتی تھی، مگر جب ایک ایکسیڈنٹ میں میرے پاپا اور تایا یعنی زاویار کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو مام بزنس سے پاپا کا شیئر الگ کر کے مجھے لندن لے گئیں۔ لیکن میں زاویار کے پاس آنا چاہتی تھی، اسی لیے مما سے ضد کی کہ مجھے پاکستان جا کر پڑھنا ہے، اور لڑ جھگڑ کر یہاں آ گئی۔ یہاں زاویار کے ذریعے جب آپ لوگوں سے میری دوستی ہوئی تو مجھے بریرہ کی صورت ایک دوست مل گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک زاویار نے بتایا کہ وہ بریرہ سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت ہرٹ ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے شادی کو روکوں۔ تبھی بریرہ نے مجھے بتایا کہ وہ بھی زاویار سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ انکار کرتے، مگر اس کے انکار کو بھی کوئی خاتمے میں نہیں لایا، اس لیے میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ فلیش بیک: کیا؟ گھر چھوڑ کر؟ بریرہ یہ بات سن کر حیران ہوئی۔ ہاں، تبھی تمہارے بھیا اور زاویار اس بات کو سیریسلی لیں گے کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے مقابل بیٹھی حوریہ نے وضاحتی انداز میں تائید کی۔ لیکن میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی کہاں؟ میری سب دوستوں کا گھر بھیا کو معلوم ہے، وہ مجھے 1 گھنٹے میں ڈھونڈ کر نکال لیں گے، اور کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلے ہی گھنٹے میری شادی بھی کروا دیں۔ اس نے دیگر مسائل کی جانب دھیان دلاتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ اگر تم شہر ہی چھوڑ دو تو کیسے ڈھونڈ پائیں گے وہ تمہیں؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ یہ تو اور بھی مشکل ہے، میں تو بھیا کے بنا کبھی شہر سے باہر نہیں گئی۔ وہ گھبرائی۔ جو کام کبھی نہ کیا ہو وہ کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور تمہاری زندگی میں یہ وہی ٹائم ہے تم کچھ دنوں کے لیے کراچی چلی جاؤ، اور پھر تھوڑے عرصے بعد بھیا کو فون کر کے کہنا کہ تم اسی شرط پہ واپس آؤ گی کہ وہ زاویار سے تمہاری شادی نہ کروائیں۔ اس نے رازداری سے پلان سمجھایا۔ نہیں حوریہ، بھیا واپس آنے کے بعد بہت ڈانٹیں گے، اور کراچی میں بھی میں کسی کو نہیں جانتی، تو وہاں اتنے دن کہاں رہوں گی؟ اس نے گھبرا کر انکار کیا۔ ارے نہیں ڈانٹیں گے، مجھے بھی جب پاکستان آنا تھا اور مما نہیں مان رہی تھی تو میں کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور کیونکہ مما مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اس لیے وہ میرے غائب ہونے سے ڈر گئی تھیں، اور جب میں واپس آئی تو انہوں نے میری بات مان لی تھی۔ اس نے اپنی مثال دے کر سمجھایا۔ اور رہی بات رہنے کی، تو ہر شہر میں ایک سے ایک ہوٹل ہوتا ہے جہاں آپ جب تک چاہو رہ سکتے ہو۔ یہ ہوٹل ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو شہر میں کسی کو جانتے نہیں ہیں۔ اس نے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ بھی حل کیا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یار پھر بھی یہ سب بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ نوز کشمکش کا شکار تھی۔ نہیں ہوگا، بلکہ کراچی میں میری ایک دوست رہتی ہے، میں اسے فون کر کے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں اسٹیشن سے پک اپ کر لے، تم اس کے پاس رہ لینا۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ اسے الجھن کا شکار دیکھ حوریہ نے دوسرا حل تجویز کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کوئی جاننے والا ہوگا تو آسانی رہے گی، اس بہانے میں کچھ دن نیا شہر بھی گھوم لوں گی۔ آخری حل نے اس کی پریشانی دور کر دی تھی، اسی لیے وہ راضی ہو گئی۔ حال: وہ ایسے شہر چھوڑنے پر راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ میری دوست اسے پک اپ کر لے گی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ایک بار وہ کراچی پہنچ جائے گی اور کوئی اسے پک اپ کرنے نہیں آئے گا تو وہ کسی نہ کسی ہوٹل میں ٹھہر جائے گی۔ یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اور شاید ایسا ہی ہوا۔ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہر گئی تھی، تبھی اتنے دن وہاں رک گئی۔ اسے ٹرین کی ٹکٹ میں نے بک کر کے دی تھی۔ اور کہا تھا کہ وہ موبائل اور کریڈٹ کارڈ لے کر نہ جائے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ جلدی ٹریس ہو جائے گی۔ اس نے میری بات مان لی اور صرف کیش لے کر نکلی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اسی لیے اس کی غیر حاضری میں پاگل ہو کر اس کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ بریرہ واپس آ جائے گی اور زاویار میرا ہی رہے گا، مگر سب کچھ میری سوچ کے الٹ ہو گیا۔ مجرم کی مانند سر جھکائے وہ دھیرے دھیرے سب بتاتی گئی اور بابر پہ یقینی کے عالم میں سنتا چلا گیا۔
اس عالیشان ڈرائنگ روم کے وسط میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ان دونوں لوگوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی تھی، جس میں بس ہودیہ کی ہلکی ہلکی سسیاں سنائی دے رہی تھیں۔ جب مجھے بریرہ کے مرڈر کا پتہ چلا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے سچ بتایا تو سب مجھے ہی ذمہ دار سمجھیں گے، حالانکہ میرا ارادہ اسے نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ میں تو بس اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے سے بچانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ آخر میں وہی ان سب کا ذمہ دار نکلے گا۔ اس نے اسی شرمندگی میں دھنستے ہوئے مزید کہا۔ بابر کی کنپٹی کی رگ ایسے ابھری گویا اس نے زور سے جبڑے بھینچے ہوں۔ مجھ سے مزید یہ سب چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ دن بدن میرے دل پر پچھتاوے کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا کہ کاش میں نے بریرہ کو شہر سے جانے کے لیے نہ اکسایا ہوتا۔ اب بریرہ تو رہی نہیں، اسی لیے آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں یا پھر جو چاہیں سزا دے دیں، لیکن اس پچھتاوے سے آزاد کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے آخر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کے عورت ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے خود پر بے انتہا ضبط کیے ہوئے تھا۔ دوست بن کر دغا بازی کرنا شاید تم لوگوں کے خون میں شامل ہے، جسے میں وقت رہتے پہچان نہیں پایا۔ وہ گویا ہوا تو اس کے انداز میں بے پناہ نفرت تھی، جس سے وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ کچھ لوگوں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی پچھتاتے رہیں۔ بابر نے اسے سزا سنا دی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو اور آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ کہہ کر پلٹنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے رونے میں مزید شدت آتی چلی گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ آج ایک اور سچ سامنے آ گیا، بلکہ ایک نہیں دو کہ کاشان رخسار سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بریرہ کو حوریہ نے شہر سے باہر جانے پہ اکسایا تھا۔ صحیح کہا بابر نے کہ دوست بن کے دغا بازی تم لوگوں کی خون میں شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب رخسار کاشان سے شادی کرنے کے لیے مانتی ہے یا نہیں، یہ تو اگلے قسم میں پتہ چلے گا۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔